نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں عرفان القرآن کورس کی نشست میں ایک دفعہ پھر حاضری کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت اس پاک کلام کے صدقے اس ماہ مبارک میں ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج کی نشست میں سورہ ملک کی آیت نمبر 7 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا القوا، جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس میں، سمعوا، تو سنیں گے وہ، لہا، اس کی، شہیقن، گرجدار آواز، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ کل کی آیہ مقدسہ میں جہنم کا تذکرہ تھا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا ان کے لیے عذاب جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جونکے جائیں گے، اس جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو اس کی زوردار آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی آگ جو ہے وہ اتنی گرم ہوگی کہ وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جہنم کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب وہ کفار جہنم میں پھینکے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، جس طرح بڑی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگاڑ سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مار رہی ہوگی جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مارے غضب کے پھٹنا چاہتی ہے۔ تکاد تمیز، ایسا لگتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گی، من الغیظ، غصے سے، کلما، جب بھی، الکیا، پھینکا جاتا ہے، جھونکا جاتا ہے، فیہا، اس میں، فوجن، کوئی دستہ، کوئی جتھا، کوئی گروہ، سألہم، تو اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، خزنتہا، اس کے محافظ یعنی دوزخ کے محافظ ان سے پہلے سوال کرتے ہیں، علم، کیا نہیں، یاتکم، تمہارے پاس آیا، نذیر، کوئی ڈرانے والا۔ یہاں جہنم کا ایک اور وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم کفار پر غضبناک ہوگی، یوں لگے گا جیسے غضب کی شدت کی وجہ سے وہ ابھی پھٹ جائے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اور جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، کفار کا کوئی گروہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ اس کو پوچھے گا، اس سے سوال کرے گا کہ اے کافرو، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات پڑھتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاتا؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا اور انہوں نے اللہ کے احکام ہم تک پہنچائے، اللہ کے غضب اور آخرت کے عذاب سے ہمیں ڈرایا گیا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت اور تکبر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان آیات کے بارے میں کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، اے ہمیں ڈرانے والے، تو خود بڑی گمراہی میں ہے۔ جہنم کا خازن انہیں مزید ڈانٹتے ہوئے کہے گا، کیا تم نے رسولوں کی زبان سے اپنے رب کی آیات نہیں سنی اور ان کے معنی کو نہیں سمجھا تاکہ تم انہیں نہ جھٹلاتے؟ کفار جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ اگر ہم نے دنیا میں رسولوں کی ہدایت کو دل سے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھا ہوتا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد، پس تحقیق، جاءنا، ہمارے پاس آیا، نذیر، ڈرانے والا۔ وہ جواب دیں گے دوزخ کے محافظ کو کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، پس ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے، من شیء، کچھ بھی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر
کھلی گمراہی میں مبتلا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ خود اعتراف کیا انہوں نے کہ ہم نے انبیاء کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں کہا کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کاش، کننا، ہم، نسمع، سنتے، او یا ناقلو، سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ما تو نہ کننا ہم ہوتے، فی میں، اصحاب السعیر، دوزخیوں میں، آج ہم دوزخ والے نہ ہوتے اگر ہم بات سن لیتے۔ فاعترفوا، پس وہ اعتراف کریں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کا، فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقاً، تو پھٹکار ہو، لاصحاب السعیر، اہل جہنم پر۔ یہاں تک اہل جہنم کا تذکرہ تھا، جس میں بتایا گیا کہ دوزخیوں کے کیا احوال ہوں گے، دوزخ کیسی ہوگی، اور پھر ان کا اعتراف جرم کرنا کیسا ہوگا۔ اب آگے ایمان والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یخشون، ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، مغفرت ہے، واجر کبیر، اور اجر عظیم ہے۔ بد نصیبوں اور ازلی محروموں کے عبرتناک احوال بیان کرنے کے بعد اس آیت میں سعادت مند اور خوش نصیب بندوں کا فرحت انگیز اور حوصلہ بخش ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور ان کی خاص صفت بیان کی گئی۔ یہ لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے اس سے ہر حالت میں لرزہ برندام رہتے ہیں، مجمع عام ہو یا تنہائی ہو، ان کا ذاتی معاملہ ہو یا اجتماعی مسئلہ، ان کا دنیاوی مفاد وابستہ ہو یا ان کی عزت و آبرو کا سوال ہو، ہر حالت میں وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا بول اپنی زبان سے نہیں نکالتے، کوئی قدم اس راہ پر نہیں اٹھاتے جس سے اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ جس بندے کے دل میں اپنے رب کا خوف ہو، وہ کبھی بھی کسی کی عزت و آبرو، جان و مال پر دست درازی نہیں کر سکتا، کبھی بھی اس سے ظلم کا، جبر کا صدور نہیں ہو سکتا۔ انسان کی اصلاح اور تربیت کا مؤثر طریقہ جو قرآن کریم نے اختیار کیا وہ یہی ہے کہ بندے کے دل میں اس کے خالق و مالک کی خشیت پیدا کر دی جائے، اس کے شعور میں یہ چراغ روشن ہو جائے، تو اس کی عمل کی دنیا میں کوئی تاریک گوشہ باقی ہی نہیں رہتا جس میں چھپ کر وہ گناہ کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور برگزیدہ بندے اور اس کی ساری کائنات کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رأس الحکمت محافۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ایسے لوگ جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکے رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر گناہ، ہر غلطی، ہر نافرمانی سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کو یاد رکھے کہ میں نے ایک وقت اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا وہاں جواب دینا ہے۔ جب دل میں خشیت الہی ہوگی، دل میں خوف خدا ہوگا، تو انسان پھر ہر برے عمل سے بچ جائے گا۔ اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی جیسی آواز آتی تھی۔ آپ کا عمل کہ آپ کے عبادت کرتے ہوئے آپ کی قدمین مبارکین سوج جاتے تھے، آپ اللہ کے محبوب تھے، آپ کے لیے یہ دنیا سجائی گئی، مگر خشیت الہی کا یہ عالم کہ آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی جیسی آواز آتی تھی۔ حضرت ابو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت جبرائیل ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور نے دریافت کیا، اے جبرائیل، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں سیرت طیبہ میں
اور بہت سی باتیں، ہر باب ہمیں ملتا ہے، زندگی کے ہر قدم پہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے، تو وہاں یہ بات بھی آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، معافی مانگتے تھے، رو رو کے دعائیں کرتے تھے۔ وہ عظیم ہستی جن کا ایک ایک لمحہ اس قرآن کی تفسیر کی صورت میں گزرا، جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو قرآن کی تفسیر ہے، وہ اگر روئیں، دعائیں مانگیں، معافی مانگیں اور ان کے اندر اتنا خوف خدا، تو پھر امت کا ہر وہ فرد جو گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، اسے اپنے رب سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور ہر لمحہ اپنے دل میں خوف خدا بھی رکھنا چاہیے۔ یہی وہ ایک نسخہ ہے جس کی وجہ سے انسان کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے کہو۔ وَأَسِرُّوا، سر راز کو بولتے ہیں، وَأَسِرُّوا آہستہ کہو، قَوْلَكُمْ اپنی بات، أَوِ اجْهَرُوا بلند آواز سے کہو، بِهِ اسے یعنی اپنی بات کو بلند آواز سے کہو، إِنَّهُ بے شک وہ، علیم بذات الصدور، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔ کوئی چھپ کر بات کرے یا بلند آواز سے، اللہ کے سامنے سب یکساں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو اور وہ خیالات جو ابھی انگڑائیاں لے رہے ہیں ان سب سے آگاہ ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر باریکی کو جاننے والا ہے، حتیٰ کہ وہ اندھیری رات میں ٹھوس پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کے نشانات کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ تمام باطنی چیزوں پر خبردار ہے۔ تو اس سے تمہارا حال کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ وہ تمہاری ہر بات کو، وہ تمہاری ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، الا کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، من جس نے خلق پیدا کیا، وہو اور وہ اللطیف الخبیر بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ بتا دیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز کا جب وہ خالق ہے، ہر چیز میں حسب حالات مختلف صلاحیتیں، خاصیتیں اور اثرات اسی نے ودیت کیے، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ اسے خبر بھی نہ ہو کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اس کی دی ہوئی قوتوں سے کس طرح کام لے رہا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، عقل سلیم اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ پھر یہ سوچو کہ وہ اللطیف ہے، باریک سے باریک بات کو بھی جانتا ہے، وہ الخبیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جس کی یہ شان ہو اور یہ صفات ہوں، وہ اپنی مخلوق کے احوال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً ہر بات کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور جب وہ علیم ہے، باخبر ہے، وہ لطیف ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، تو پھر انسان کامل مومن وہ ہے کہ جس کا توکل یہ ہو کہ وہ اللہ کی ہر صفت جس کو وہ مانتا ہے زبان سے، اگر یہ مانتا ہے کہ وہ سمیع ہے، سننے والا، تو پھر انسان یہ پختہ یقین رکھے کہ جب میں اپنے رب کو پکارتا ہوں تو وہ مجھے سنے گا اور مجھے جواب عطا کرے گا۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ علیم وہ رب جاننے والا ہے، تو پھر اسے یہ یقین بھی ہونا چاہیے، پختہ یقین، کہ میرے دل کی ہر بات کو میرا رب جانتا ہے، میرے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں وہ خبیر ہے، تو پھر یہ پختہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ہر عمل سے، ہماری ہر نیت سے باخبر ہے۔ صرف مان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ماننے کے بعد یقین کامل رکھنا، یہ حقیقی طور پر ایمان والوں کا شیوا ہے۔ اللہ رب العزت ان خوبصورت آیات کے ذریعے ہم سب پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان آیات کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ان کو زبانی یاد بھی کریں گی، تاکہ ہمارے سینوں کو اللہ اس پاک کلام کے صدقے سے آباد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔